اہم معاملہ یہ کہ حکومت کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز ہو چکی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے۔ چیئرمین ATC کا وفاقی وزیر کے برابر عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اب کنٹرولنگ اتھارٹی ہوں گے۔ وزیر اعظم کو چیئرمین ATC کو مدت ملازمت سے پہلے ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ چیئرمین ATC کے عہدے کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی ہے۔ بل اب کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی میں زیر بحث آئے گا۔ تفصیلات کے لیے عائشہ شعیب کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کا HEC کی خود مختاری پر وار، ہائر ایجوکیشن کمیشن پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے راہ ہموار کر دی۔ ادارے پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے HEC ترمیمی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی کو حکومتی اقدام پر تحفظات تھے، تاہم حکومت نے وفاقی کابینہ اجلاس میں ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے بعد چیئرمین HEC کا وفاقی وزیر کے برابر کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ کمیشن کے ممبران کی تعداد 22 سے کم کر کے 13 کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ بل سے HEC کے چیئرمین کے عہدے کی مدت 2 سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی۔ بل اب کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی میں زیر بحث آئے گا۔ HEC کے آرڈیننس میں کچھ ترامیم 2021 میں بھی کی گئی تھیں۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ عائشہ شعیب، نیوز اسلام آباد۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ تعلیمی ماہرین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری فیڈریشن پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن ڈاکٹر رضوان کوکب صاحب ہیں، اور چیف سپوکس پرسن ایپسب محمد عمران مسعود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے عمران مسعود صاحب کو شامل گفتگو کریں گے۔ سر، آپ کی کیا رائے ہے، کیا جا رہا ہے جس طرح سے یہ اب اختیارات کو محدود کرنے کی حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف ہے، کیا رد عمل دیں گے آپ؟ تھینک یو میڈم۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن 17ویں ترمیم کے ذریعے اس کا نفاذ اور قیام ہوا، اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوالٹی سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ ایک ہی ادارہ جو ہے اس کو وہ دیکھے گا، اس کی پالیسیز بنائے گا۔ لیکن اٹانومس ادارہ تھا، یہ رپورٹ وزیر کو نہیں کرتا تھا، اور چیئرمین رپورٹ کرتے تھے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو۔ اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں جب یہ امینڈمنٹ آئی تھی، 2002 کا زمانہ تھا، تو زبیدہ جلال واز دا فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن، اور میں اس وقت صوبائی وزیر تعلیم پنجاب تھا۔ یہ فیلنگ اس وقت بھی تھی فیڈرل منسٹر کے انڈر کے دیکھیں میرے سے تو سارے اختیارات لے لیے گئے ہیں، اور سارا فنڈ جو ہے وہ HEC کو دے دیا گیا ہے، اس کو فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس بھی دے دیا گیا ہے، اور میرا کوئی اختیار نہیں۔ یہ فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن کے اس وقت کے ورڈز تھے۔ ہم نے HEC کے جو نارمز اینڈ کرائیٹیریاز اور اس کی جو گورننس تھی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروایا چاروں صوبوں میں، بہرحال چل پڑا۔ لیکن ادارہ اٹانومس بنایا اس لیے گیا تھا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اس میں نہ ہو۔ اب اگر فیڈرل وزیر تعلیم جو ہیں وہ اپنی گرفت چاہتے ہیں اس ادارے کے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے سارے فیصلے ہوں، تو صاف ظاہر ہے پھر پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو آئے گی۔ تو اگر HEC کو اٹانومی پوری دی گئی تھی، اور چیئرمین جن کا ٹینیور 4 سال کا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھی، اس کو کوئی اب ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، اور جب پرائم منسٹر عمران خان تھے اس زمانے میں بنوری صاحب کو ہٹایا گیا، وہ امینڈمنٹ لا کے اس کو ہٹایا گیا تھا چیئرمین HEC کو، وہ کورٹ میں چلے گئے، پھر بڑا پولیٹیسائز ہو گیا HEC جو تھا۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں تو دیکھیں اٹانومس ادارے جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، جس طرح پنجاب میں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اٹانومی دینی چاہیے، اٹانومی کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یونیورسٹیز کو بھی چارٹر جو ہے وہ اسمبلیوں نے دیا ہے، تو یونیورسٹی کو بھی آپ اٹانومی ضرور دیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب جب ایک بڑا اٹانومس ادارہ چھوٹے کی اٹانومی کو پکڑنا چاہتا ہے اور اس کو اٹانومی نہیں دینا چاہتا، تو صاف ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پھر اس بڑے ادارے کی اٹانومی کو بھی جو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ہوا یہی ہے دراصل۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا نظام صحیح چلے، ہائر ایجوکیشن کمیشن پالیسیز بنائے، اچھی پالیسیز بنائے جس سے ادارے اسٹرینتھن ہوں، جس سے ادارے فیسیلیٹیٹ ہوں۔ اگر آپ اداروں کو بند کر دو، ہتھکڑی لگا دو، جرمانے کر دو، ویب سائٹ پہ ان کو پیرنٹ الرٹ چلا دو، اور اداروں کو تباہ و بربادی اگر ہو جائے اس ملک میں۔ سر، یہ کنٹرولنگ اتھارٹی وزیر اعظم کو ڈائریکٹ دے دینا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وفاقی وزیر تعلیم اگر ہم اس کا ذکر کریں تو کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے اس کا؟
جو وزیر تعلیم ہے فیڈرل کے وہ تو چاہتے ہیں کہ رپورٹ مجھے ہی، اور انہوں نے امینڈمنٹ یہ کروا لی ہے، اب رپورٹنگ جو ہوگی وہ وزیر تعلیم کو ہوگی۔ کمیشن کے ممبران کی جو تعداد ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے، اور میرے نزدیک یہ جو بل میں جو میں نے پڑھا ہے اس میں جو ان کے جو ہیں فنکشنز جو ہیں ان کے ریگولیشن کے وہ HEC سے مل کے جنہوں نے ڈرافٹ کی ہے امینڈمنٹ ساری ہے۔ 2 سال کو انہوں نے 4 سال کے ٹینیور کو 2 سال میں پہلے کیا، اب 2 سال سے وہ 3 سال انہوں نے کر دیا ہے۔ کمیشن کے ممبران کی کمی کر دی، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ نامینیٹ کریں گے ممبرز کی جو ہے سلیکشن میں، اس کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا، اس کی بھی تعداد کم کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس امینڈمنٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن پاکستان نے اپنی گرفت جو ہے وہ ٹائٹ کر لی ہے HEC کے اوپر۔ سر ان ترامیم پہ آپ سے مزید بھی ہم آپ کی رائے لیں گے، آپ سے جانیں گے کہ آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر رضوان کوکب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں۔ ڈاکٹر رضوان کوکب صاحب، آپ کا کیا موقف ہے اس بل سے؟ HEC کی خود مختاری جو ہے کس حد تک متاثر ہونے جا رہی ہے؟ جی، یہ جو بل ہے بنیادی طور پر یہ 18ویں ترمیم سے متصادم ہے، اور اساتذہ جو ہیں اس بل کے سے اساتذہ میں کنفیوژن یونیورسٹی اساتذہ میں پہلے سے زیادہ بڑی ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم کا نظام ہے وہ بالکل مزید خراب ہو جائے گا، اور صورتحال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو اختیارات ہے اعلیٰ تعلیم کے وہ صوبوں کو منتقل کیے گئے ہیں۔ اب صوبائی ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو پاکستان ہے اس کے اختیارات جو صوبائی جو ایجوکیشن کمیشن ہیں ان کو منتقل ہوں گے، لیکن ابھی جب فنڈز ہوئے ہیں اساتذہ 3 مختلف چکیوں میں پس رہے ہیں۔ جو یونیورسٹی اساتذہ ہیں وہ دیکھیے یونیورسٹیوں کی اپنی اٹانومی متاثر ہوتی ہے جب صوبائی الیکشن اپنا ایجوکیشن کمیشن ہے، اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ابھی مزید گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں لے کے کلچز مضبوط کر لیے کہ ممبرز کی تعداد کم کر لی، اور اختیارات جو ہے وزیر کے پاس زیادہ چلے گئے، تو اس سے ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ ٹیچرز کو بھی اس میں ممبر کے طور پر شامل کرنا چاہیے تھا۔ ٹیچرز بنیادی طور پر اساتذہ جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان پر متاثر ہوتی ہیں، یونیورسٹیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ظلم یہ کیا گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کو زیادہ فنڈ دے دیے گئے، اور صوبائی جو ایجوکیشن کمیشن ہے ان کو فنڈز بھی اس بجٹ میں کم دیے گئے پہلے ہی۔ تو اب یہ مزید کالجز مضبوط کر کے دراصل اس سے سوائے کنفیوژن کے کسی چیز کا کچھ بھی نہیں بڑھے گا، بلکہ یہ انتہائی کنفیوزڈ ایفرٹ ہے۔ مطلب معاملے کو مزید کرٹیکل بنا دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر امجد عباس مکسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں آسا پنجاب یونیورسٹی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا موقف ہے، کیا کہیں گے آپ کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم سے ملک میں ہائر ایجوکیشن پر کتنا اثر پڑنے جا رہا ہے؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے جس کی مذمت ہم کرتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کبھی بھی کسی بھی حکومت کی ترجیح نہیں رہی، اور ابھی آپ دیکھیں کہ بجائے یہ کہ اعلیٰ تعلیم کو خود مختار کیا جاتا اور اس میں مزید فنڈز دیے جاتے، تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بجٹ ایلوکیشن میں بھی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ایک بہت زیادہ مذاق کیا گیا، اور اب وہ حکومت جس کا ابھی 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے تو وہ جاتے جاتے ایک اعلیٰ تعلیم کے ساتھ جو اعلیٰ تعلیم کا ایک ادارہ تھا اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کی صرف پاورز اپنے پاس کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی، اور جو اس سے پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی اسی طریقے سے اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو جو ہے بجائے مضبوط کرنے کے جو خود مختاری ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ دینے کے اختیارات اپنے پاس، ایک اختیارات کی جنگ ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بہت ہی پہلے ہی تنزلی کا شکار ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ یونیورسٹیز بہت زیادہ مالی بحران کا شکار ہیں، اساتذہ جو ہے وہ بہت زیادہ مالی بحران کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ہی صوبوں میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اوپر سے فیڈرل ہائر ایجوکیشن، یہ 3 پہلے ڈپارٹمنٹس آٹومیٹکلی بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں۔ اب جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر چلا گیا تو اب آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی طریقے سے
یونیورسٹیز کے انٹرنل جو معاملات ہیں، جو پالیسی میکنگ ہے، اس میں بہت مائکرو مینجمنٹ ہوگی، جس سے کیا ہوگا کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بڑھے گی، بہت زیادہ چیزوں میں رکاوٹیں آئیں گی، اور جو ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک انوائرمنٹ، کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک میں، تو وہ ہمیشہ ان کی آٹونومی ہوتی ہے، اس میں R&D فنڈز ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ادارے جو ہے اپنی قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چاہے جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئی، چاہے جو بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے نعرے لگاتی رہی، اعلیٰ تعلیم صرف نعرے کی حد تک رہا، لیکن جب اختیارات کے طور پر آیا تو اس میں جو ہے انہوں نے ساروں نے اختیارات اپنے پاس رکھ کے، آپ دیکھیں کہ کالجز سیکٹر میں اور سکول سیکٹر میں جس طریقے سے وہاں پہ جو صوبائی حکومتیں تھیں اور انہوں نے اختیارات استعمال کیے تو آج ان کی کیا حالت ہوئی۔ اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے ملک میں آج جہاں پہ اتنے زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی 150 سے زیادہ ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مینج کرنے جا رہی ہے، جبکہ اپنے پاورز ڈیولوشن کا جہاں پہ کانسیپٹ ہے وہ کنسنٹریشن آف پاورز کی طرف جا رہے ہیں، بجائے ڈیوالو کرنے کے اور صوبوں کو اس میں بہتر کرنے کے۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ خود آج ہم یعنی اس فیصلے کے بعد ایک جو مزید آلریڈی کنفیوژن کے شکار اعلیٰ تعلیم کا شعبہ ہے، اس میں آج ایک مزید بہت بڑی کنفیوژن کا شکار خود گورنمنٹ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور جو اعلیٰ تعلیم کے ادارے بھی، گورنمنٹ، اور سب سے زیادہ اس میں جو پاکستان کا نوجوان جو اس طبقہ جو اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ افیکٹ ہوگا، اور آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس ساری پالیسی میں اور یہ بار بار جو چینج۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے بجائے کہ حکومت کی جانب سے کوئی مزید اقدامات کیے جاتے، بہتری کے لیے آپ کے اختیارات کو ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر امجد عباس مقصی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر رضوان کوکر صاحب اور عمران مسعود صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔